السلام علیکم۔ آج ہم اسم مفعول اور اسم مفعول میں فرق اور اسم مفعول کی دو قسمیں مفعول قیاسی اور مفعول سماعی پڑھیں گے۔ اسم مفعول کیا ہے؟ اسم مفعول وہ اسم ہے جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام واقع ہوا ہو، اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسم مفعول کہیں گے۔ اسم مفعول کی بھی دو قسمیں ہیں، مفعول قیاسی اور مفعول سماعی۔ اسم مفعول قیاسی کیا ہے؟ جو کسی مصدر سے حاصل کیا جائے۔ صحیح ہے جی؟ جو کسی مصدر سے حاصل کیا جائے اور کسی اصول یا قاعدے کے مطابق بنایا جائے مصدر سے۔ مثلا زید نے کانا کھایا، تو یہاں پر کانا کیا ہے؟ یہ مفعول قیاسی ہے۔ تو اس سے ہم اس میں مفعول قیاسی کیسے بنائیں گے؟ کانا سے کھایا ہوا۔ بالکل، یہ کھایا ہوا کس سے بنا؟ یہ مصدر سے بنا اور ایک قاعدے کے مطابق بنا۔ اور ایک ہے اسم مفعول سماعی۔ یہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے، اس کا الٹ مفعول قیاسی کا الٹ وہ اسم ہے جو کسی خاص قاعدے کے مطابق نہ بنا ہو، بلکہ اہل زبان سے اسی طرح سنا گیا ہو اور ہم نے اسے قبول کر لیا ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ مثال کے طور پر دل جلا، دم کٹا، یہ کسی خاص قاعدے کے مطابق نہیں بنا ہے، بلکہ اسے ہم نے اہل زبان سے سنا ہے اور ہم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسم مفعول سماعی۔ اب آتے ہیں مفعول اور اسم مفعول میں فرق۔ دیکھیں جی، مفعول اور اسم مفعول میں فرق یہ ہے کہ مفعول جامد ہوتا ہے اور کسی شخص یا چیز کا نام ہوتا ہے۔ صحیح ہے جی؟ جبکہ اسم مفعول وہ نام ہے جو فعل نے دیا ہو، یا اسم مفعول وہ نام ہے جو مصدر سے بنا ہو۔ مثال کے طور پر پڑھنا سے پڑھا ہوا۔ پڑھنا کیا ہے؟ یہ مصدر بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ اس سے کیا بنے گا؟ پڑھا ہوا۔ تو پڑھا ہوا کیا ہے؟ کیونکہ یہ نام ہم نے فعل کی نسبت سے دیا، پڑھنا سے پڑھا ہوا۔ تو پڑھا ہوا کیا ہے؟ یہ اسم مفعول ہے۔ یہاں پر آپ ایک بنانے کا قاعدہ جان لیں کہ ہم اسم مفعول کو کس طرح بنائیں گے۔ اگر آپ نے مصدر سے اسم مفعول بنانا ہے، جیسے پڑھنا، صحیح ہے جی؟ تو اس میں سے نا کو ختم کر دے، صحیح ہے جی؟ اور الف کو بڑھا دے، یعنی الف کو لگا دے اور اس کے ساتھ ہوا کا اضافہ کر لے، تو پڑھنا سے بن جائے گا پڑھا ہوا۔ نہ ہم نے حذف کر دیا، صحیح ہے جی؟ الف کا اضافہ کر لیا اور ہوا کا بھی اضافہ ہو گیا، تو پڑھنا سے پڑھا ہوا۔ صحیح ہے جی؟ تو اس میں مفعول ہمیشہ کس سے بنے گا؟ مصدر سے بنے گا اور فعل سے بنے گا۔ جیسے پڑھنا یہ فعل بھی ہے اور یہ مصدر بھی ہے، پڑھنا مصدر بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ تو پڑھنا سے پڑھا ہوا۔ تو یہ مفعول اور اسم مفعول میں فرق ہے، پھر سے جان لے۔ مفعول جامد ہوتا ہے اور کسی شخص یا چیز کا نام ہوتا ہے، جبکہ اسم مفعول وہ نام ہے جو مصدر نے وہ نام دیا ہو یا جو فعل نے دیا ہے۔ مثال کے طور پر پڑھنا سے پڑھا ہوا۔ تو اسم مفعول اس کی جو قسمیں ہے اور مفعول اور اسم مفعول میں جو یہ فرق ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ والسلام۔